اخبارات میں اشتہارات دیے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا اثر ہے، دبدبہ کتنا ہے دشمن پر. اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جنگ اخبار میں جمعے کے دن ہمارا جو اشتہار تھا 250 پاؤنڈ ایک دن کا ہم نے ان کو دیا. اشتہار چھاپا انہوں نے، چونکہ اشتہار کے بڑی پیسے لیتے ہیں، 250 پاؤنڈ ہمارے دوستوں نے، اور ان کو راجہ صاحب سے بات ہوئی تو پیش کیا. راجہ صاحب یہ تشریف فرمائے، راجہ فریال صاحب یہ اس بات کی تصدیق کریں گے. راجہ صاحب بیٹھے ہیں. جمعے کے روز، یعنی آپ دیکھیں کہ اس سے کتنے گھبرائے ہوئے ہیں دشمنان صحابہ کہ 250 پاؤنڈ ہم نے پے کیا ہے، اشتہار دیا ہے. تقریباً 300-400 اخبار آتا ہے ہر روز، جنگ اخبار ڈیلی جو ہے یہاں بریڈ فورڈ میں. تو ان لوگوں نے ڈسٹریبیوٹر سے اخبار لے کر کہیں بینکا یا جلا دیا. اس دن کا اخبار بریڈ فورڈ میں تقسیم ہی نہیں ہوا. سارا دن ہم دیکھتے رہے. میں نے راجہ صاحب سے کہا یہ تو 2 دن کے لیے بک تھا. دوسرے دن اخبار میں اشتہار چھپائی دی. اب دیکھیے اشتہار تو آسمان کے قریب بھی کہیں اڑ کے جا رہا ہو تو نہ اخبار والے چھوڑتے ہیں نہ میڈیا والا، کوئی بھی نہیں چھوڑتا. لیکن باوجود اس کے کہ ہم نے پے کیا ہے، اس کے باوجود ہفتے کے اخبار میں ہمارا اشتہار بک ہونے کے باوجود ان لوگوں نے نہیں چھپنے دیا. دیکھیں ہاتھ کتنے لمبے ہیں ان کے. لیکن جب میں نے راجہ صاحب کو اس بات پر آگاہ بھی کیا تو میں نے کہا کہ اب اگرچہ جو اتوار کا دن ہے، آج بنتا نہیں کہ ہم اشتہار دیں، کیونکہ آج دیکھ کر کوئی چلے گا تو کیسے پہنچے گا دور سے. لیکن آج چھاپ دیں. کیوں؟ جیسے کہ علامہ القاضی صاحب نے کہا کہ وہ اگر جلتے ہیں تو جلے، ہم جلنے کا سامان کرتے رہیں گے. میں نے کہا جتنا پیسہ بھی لگے، جنگ میں بھی اور صاحب میں بھی اشتہار 4 کا آنا چاہیے. الحمدللہ آج کے اخبارات پہنچے بھی اور ان پر اشتہارات بھی موجود ہیں. میڈیا میں بھی اشتہار آتا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جلن ہو رہی. جلن جی. دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن. دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، سینے میں وار ہے، اور اس سے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پاس. سب سے زیادہ فخر ہے. آپ حضرات جو ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ دور دراز شہروں سے جو لوگ آئے وہ صبح کے اٹھے ہوئے، لیکن میں اپنا حال نہیں بتانا چاہتا. اللہ جو دوست واقف ہے ہمارا محمود کو پتا ہے، ہم تو رات بھی 2 بجے جلسے سے واپس آئے. ریسٹورنٹ میں جلسہ تھا اور صبح پھر حضرت سے ملاقات کے لیے مجھے اپنے جو آرام کا ٹائم تھا اس میں مجھے، کیونکہ وہ ہالینڈ سے تشریف لائے تھے، مجھے فرمانے لگے جلسے سے پہلے بھی ایک ملاقات آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے سمجھا کہ یہ پھر ان کی مہمانی اور ان کی خدمت کے خلاف ہے کہ وہ تشریف لائیں. ہالینڈ سے چل کے میں نہ جا سکوں. صبح آرام کے وقت میں ان سے ملاقات کرنا. اس کے بعد میں بلیک برن میں جلسہ کے لیے گیا 6 بجے آپ کے پاس. ابھی میں اس وقت آپ کے پاس بیٹھا. لیکن اس کا کوئی آپ پر احسان نہیں. آپ کا احسان ہے کہ آپ لوگ آئے. آپ کا احسان ہے. اور لطف فرمایا، قدم رنجا کیا، شاد کیا. مہربان آپ کا احسان ہمارے ساتھ. ہم نکال دیں اور سنی قوم آئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہماری کامیابی ہے. گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج دن ہے. اس کے حوالے سے صرف ایک آیت کریمہ کا ایک تھوڑا سا حصہ چند کلمے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اذ یقول لصاحبہ
جس وقت کہا رسول اللہ نے اپنے صاحب سے، کس سے کہا؟ یہ قرآن کا انداز ہے، اپنے صاحب سے کہا۔ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ وزیر صاحب ہیں، یہ صدر صاحب ہیں، اور صدیق محمد رسول اللہ کے صاحب ہیں۔ صاحب رسول ہے، صاحب رسول، یہ قرآن ہے۔ اور ہے ایسا کہ تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کسی کو قرآن نے ایک کو مشخص کر کے، الگ کر کے، تمیز کے ساتھ رسول اللہ کا صاحب اس طرح نہیں کہا جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر کو، اسی لیے لکھا مفسرین نے، اور ایک دو نے نہیں، سینکڑوں نے، کہ من انکرا صحبت ابی بکر یکفر لانکار النص القرآنی حیث قال اللہ تعالی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو شخص ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ ابو بکر محمد رسول اللہ کا وہ صاحب ہے کہ جس کی صحابیت کا بیان خود قرآن نے فرما دیا۔ دوستو، لوگ ہم سے گنجائشیں مانگتے پھرتے ہیں، کہتے جی نمازیں پڑھ لیں، ان کے پیچھے یہ کر لیں۔ میں نے کہا پگلو، جو ابو بکر صدیق کو صحابی نہ مانے، قرآن اسے کافر کہہ رہا ہے۔ اور نہیں کیا آپ نے، جو ان کو صحابی نہ مانے، ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے تو ان کو مومن نہیں مان رہے، کافر مان رہے۔ جو ان کو صحابی نہ مانے وہ کافر ہے، تو جو ایسے صحابی کو کافر مانے وہ تو بڑا پرلے درجے کا مرتد ہے۔ سمجھ لیے آپ کو؟ قرآن تو اس کو بھی کافر کہہ رہا ہے جو ان کو صحابی نہ مانے۔ اللہ بے شک، وہ صحابی تو بڑی اونچی بات ہے جو ان کو مومن بھی نہیں مان رہے۔ اللہ